مذہب نے ہمیں کیا کیا کچھ سکھا دیا، آپ سن نہیں سکتے ایسی ایسی باتیں مذہب سکھاتا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا طریقہ سکھایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کرنے کا طریقہ کیا سکھایا، رہنے کا طریقہ کیا سکھایا۔ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا سنت مصطفیٰ ہے، اور اسے ہم کیا سمجھتے ہیں، بڑے بڑے عجیب نام رکھے ہیں، وہ ممبر کا تقاضا نہیں ہے کہ میں وہاں لوں، لیکن آپ تصور کریں کہ حضور سید عالم نے، حدیثیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ خاوند اپنی بیوی کے ہاتھ کو نرمی سے پیار سے دباتا ہے، وہ پیار سے اپنی بیوی کے ہاتھ کو دباتا ہے، ادھر ہاتھ دبایا، ادھر یہ انگلیوں کے درمیان جو سوراخ ہیں، ان سوراخوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نکال دیتا ہے، صرف پیار سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک خاوند اپنے گھر میں مسکراتا ہوا داخل ہوتا ہے، بیوی کے اوپر نظر پڑی، مسکرایا، گھر سے باہر سے آیا تھا، مسکراتے ہوئے داخل ہوا، اللہ اسی وقت ایک فرشتے کو پیدا کر دے گا اور اسے حکم دے گا، جب تک یہ بندہ مرتا نہیں اور مرنے کے بعد قیامت کے دن تک اٹھتا نہیں، اسی گھر میں کھڑا رہے اور اس کی غلطیوں پر اس کے لیے بخششیں مانگتا رہے۔ آپ اندازہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جب ایک خاوند اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھتا ہے اور جواب میں بیوی بھی اسے مسکرا کے دیکھتی ہے، ان دونوں کی مسکراہٹیں ملتی ہیں، رب کی رحمتیں اپنی بارشیں ان پر نازل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کیا ہے، ہمیں تو معاملات ہی کچھ اور سکھائے گئے۔ کس نے بتایا ہے یہ؟ حدیث کی کتابوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے حضور فرماتے ہیں، عائشہ حضرت دوڑ لگاتے ہیں دونوں، دیکھتے ہیں کون آگے نکل جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کون کہہ رہا ہے یہ؟ 1,24,000 انبیاء کا امام ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے حضرت دوڑ لگائے، اور وہ دوڑ لگاتے ہیں اور نبی خود موقع دیتے ہیں کہ میری بیوی آگے گزر جائے۔ ہائے ہائے، خود موقع دے رہے ہیں سرکار کہ میری بیوی آگے گزر جائے، اور بیوی آگے گزرتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ دوڑ میں آگے گزر جاتی، خوش ہوتی ہے۔ بیوی کی یہ خوشی حضور سید عالم کو کتنی پسند آئی ہے، اور پھر ایک وقت گزرتا ہے، وقت عرصہ گزرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ سرکار فرماتے ہیں، عائشہ دوڑ نہ ہو جائے پھر سے، اور پھر سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگاتی ہیں۔ آج موقع نہیں دیتے سرکار، آج آگے نکل جاتے ہیں، اور آگے نکل کر جیتے تو اس دن بھی تھے جس دن عائشہ صدیقہ آگے نکل گئی تھی، آج مگر جب جیتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں، عائشہ وہ یاد ہے جب تو آگے نکل گئی تھی، آج بدلہ پورا ہو گیا ہے۔ یہ انداز حضرت صفیہ کو اونٹ پہ سوار کروایا، اپنی بیوی زوجہ محترمہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اونٹ پہ سوار کرایا، خود اپنے دوسرے اونٹ پر آپ سرکار سوار تھے۔ آپ کا اونٹ ذرا تیز تھا، حضرت صفیہ کا اونٹ ذرا سست تھا، سلو آہستہ آہستہ چل رہا تھا، پیچھے رہ جاتا تھا۔ حضرت صفیہ اونٹ کے کجاوے میں سے جب حضور کو دیکھنا چاہتی تھی تو نہیں دیکھ سکتی تھی، اونٹ آپ کا آگے گزر جاتا تھا۔ ایک جگہ راستے میں جا کے قافلہ رکا، جب کجاوے میں بیٹھی ہوئی حضرت صفیہ کے پاس حضور آئے تو دیکھا حضرت صفیہ رو رہی تھی۔ پوچھا صفیہ رو کیوں رہی ہو؟ عرض کی حضور آپ نے مجھے ڈھیلے سست اونٹ کے اوپر سوار کرا دیا ہے، بار بار پیچھے رہ جاتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جھڑ رہے تھے حضرت صفیہ کے، سرکار دو عالم سے سمجھے اپنے انگوٹھے مبارک سے ان کے آنسوؤں کو صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے آنسوؤں کو صاف کر رہے ہیں۔ کیا بتاؤں میں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے، یہ سننے والا معاملہ ہے۔ میں تو اس ایک واقعے پر، اللہ اکبر، کمال، چھوٹی سی بات، چھوٹی سی ایک جملے کی بات ہے مگر اس نے حیران کر کے رکھ دیا۔ سیدہ فاطمہ کے گھر سرکار دو عالم تشریف لاتے ہیں، اور جب آپ گھر میں داخل ہوئے، سیدہ فاطمہ تو کسی اور کام میں تھی، مولا کائنات مولا علی بیٹھے مسور کی دال صاف کر رہے تھے، دال صاف کر رہے تھے، جو ہنڈیا میں پکانی تھی وہ دال میں سے روڑ نکال رہے تھے۔ کون؟ مولا علی مشکل کشا، فاتح خیبر،
وہ کائنات کا مولا گھر میں بیٹھا دال صاف کر رہا ہے، اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ کس نے ہمیں بتایا طریقہ گھر میں رہنے کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ سے، بتائیے حضور گھر کی زندگی آپ کی کیسی تھی، کیسے گزارا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جو جہاں سے شروع کی ہے بات کو، پہلا لفظ کیا تھا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخیط ثوبہ، حضور اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے۔ کپڑا پھٹ جائے مصطفیٰ خود سیتے ہیں، حضرت عائشہ بھی تو سی سکتی تھی۔ حضرت عائشہ بتا رہی ہیں حضور اپنے کپڑے خود سیا کرتے تھے۔ یکسف نالہ، ابھی کبھی اگر آپ کی نالین ٹوٹ جاتی تو سرکار خود مرمت کر لیا کرتے تھے۔ یخدم نفسہ، اللہ کی قسم حدیث کا یہ لفظ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یخدم نفسہ، حضور اپنے سارے کام خود کیا کرتے تھے، خود کیا کرتے تھے سارے کام۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بستر پہ بیٹھے اور اب بیوی ہے ہماری نوکرانی، لا پانی کا گلاس، اور دیر کیوں ہو گئی؟ لا کھانا، دیر کیوں ہو گئی؟ گرم کھانا لانا تھا، ٹھنڈا کیوں لے کے آئی؟ ہمارے معاملات دیکھے اور مصطفیٰ کریم کا اپنے گھر میں انداز دیکھے۔ یخدم نفسہ، اپنا کوئی کام ہوتا حضور خود کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے تھے۔ یہ تو بیویوں کو دیکھنا پڑتا تھا کہ اس وقت حضور کو اس بات کی ضرورت ہے، دوڑ کے پہلے پوری کر دیا کرتے، مگر سرکار دو عالم کا انداز کیا ہے؟ کمال لفظ ہے یخدم نفسہ۔ اس وقت میرے ذہن میں وہ باتیں آ رہی ہیں، میں نے اس ایک لفظ پر بٹراسی آرمی کالج کے پرنسپل سے، بریگیڈیئر سے ایک مناظرہ چھوٹا سا کیا تھا اسی لفظ پر، لیکن معاملہ یہ ہے، وہ اب نہیں میں سنا رہا آپ کو، مجھے کہیں اور بات بھی کرنی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انداز ہے مسکراہٹیں بکھیرنے کا، نرم ہاتھ دبانے کا، بیوی کو ایک لقمہ بندہ کھلا رہا ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں ادھر وہ لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں صدقہ و خیرات کا ثواب نقل کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے کہ اس نے راہ خدا میں صدقہ دیا ہے۔ خوش کرنا، بیوی کا خیال رکھنا، اس کو ہم نے کیا نام دیا ہے؟ رن مریدی۔ جہالت ہماری اس سے بڑھ کر کیا ہے؟